اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ، گھریلو مسئلہ کہ شوہر کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ ہم آپ کو آج ایک ایسا مجرب عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو گھر میں جو ناچاکیاں ہیں آپ کی، جو پریشانیاں ہیں آپ کی، وہ چاہے بیوی کی طرف سے ہوں چاہے شوہر کی طرف سے ہوں، انشاءاللہ آپ ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس طرح سمجھیں کہ شوہر آپ کی مٹھی میں آ جائے گا اگر آپ وہ عمل کریں گے جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بالکل آسان عمل ہے، اس میں کوئی آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایک آسان سا عمل ہے، اور آسان ہونے کے باوجود ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو یقیناً آپ تمام پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ عام طور پر جو ہماری پریشانی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر یا جو بیوی ہے وہ غصہ کرتی ہے اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مثلا شوہر ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور جب غصے میں آتا ہے تو گالیاں بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ مار پیٹ بھی کرتا ہے، اور اس طرح کی دوسری باتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب شوہر بات شروع کرتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کو قطع نہیں کرنا، آپ نے اس کی بات کو کاٹنا نہیں ہے۔ جب شوہر بات کر رہا ہے تو مکمل طور پر، چاہے غصے کی حالت میں، اس کو مکمل طور پر بات کرنے دیں، آپ نے اس کی بات کے دوران بولنا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو عمل جب شروع کر رہا ہے، یہ آپ کا عمل شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ جب اس نے غصہ کیا، بات کرنا آپ سے شروع کی، آپ سے لڑائی کرنا شروع کی، تو آپ نے اس وقت عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور عمل کرنا کیسے شروع کرنا ہے؟ آپ نے پہلا جو مرحلہ ہے اس میں آپ نے بالکل خاموش ہونا ہے، آپ نے اس کی بات کو کاٹنا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، جب وہ اپنی بات مکمل کر لے گا تو پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کو اپنے سینے پر رکھنا ہے، اور آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے شوہر کے اوپر دم کر دینا ہے، یعنی آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اور پھونک بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے قریب جا کر ماریں، دور چاہے کھڑا ہے، آپ جو وہ اپنی طرف، یعنی کہ اس کی طرف منہ کر کے آپ اپنے منہ سے فقط اتنا کر دیں، یعنی کہ اس کی آواز اس تک نہ جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آواز پہنچانی، یعنی اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ اس میری بیوی نے کوئی عمل میرے اوپر کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ عمل ایک دفعہ کرنے سے ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا، اور آپ نے یہ عمل کم از کم 3 دفعہ کرنا ہے۔ آپ 3 دفعہ جب عمل یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعاً جو اس کا لب و لہجہ ہے، آپ کے شوہر کا لب و لہجہ، اس کی گفتار، اس کی جو آپ کے ساتھ سلوک ہے، اس کا انشاءاللہ اس میں تبدیلی آئے گی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، اور پھر جب بھی یہ مسئلہ آپ کو پیش آئے آپ نے اس کو دہرا دینا ہے، اس کو یہی عمل جو ہے وہ آپ نے کر دینا ہے، یعنی کہ ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ آپ نے یہ عمل کر دینا ہے۔ جب بھی وہ غصہ کرے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ دیکھیں گے، اور یقیناً آپ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کے شوہر میں ایک واضح تبدیلی آئے گی۔ اور جب واضح تبدیلی آئے تو پھر آپ نے اس ویڈیو کے نیچے اپنا ایک میسج بھیجنا ہے، کامنٹس آپ نے کرنا ہے کہ واقعاً جو آپ نے عمل کیا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے شوہر کے اوپر اس کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا یہ جو آپ کو ہم یہ عمل بتا رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خدا بند کریم ہم سب کے تمام معاملات کو درست کرے، اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔